بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگین کہکشاں، مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 40۔ ٹرین چل پڑی تھی۔ میں نے کئی بار لڑکی کو اپنی اور حسن فیروز کی جانب متوجہ دیکھا، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے خطرہ تھا۔ حسن فیروز نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، معاف کیجئے مس، آپ غور تو کر رہی ہوں گی کہ میں بار بار آپ کی جانب کیوں دیکھ رہا ہوں۔ اصل میں اس سفر پر روانہ ہونے سے پہلے میں کچھ کھو آیا ہوں۔ میرا دل دھک سے ہو گیا تھا۔ مجھے خدشہ ہوا تھا کہ لڑکی نہ جانے حسن فیروز کی اس بات کے جواب میں کیا کہے۔ رخ تو میں نے تھوڑا سا تبدیل کر لیا تھا اور اس بوڑھے کو دیکھ رہا تھا جو لڑکی کا ساتھی تھا اور کم بخت نے اونگتے رہنے کی قسم کھا لی تھی۔ ایسی نوجوان حسین پرکشش لڑکی کے لیے اگر اس جیسے بے وقوف محافظ کو مقرر کر دیا گیا ہے تو انتہائی گدھے پن کا ثبوت دیا گیا ہے۔ ایسی لڑکیوں کی تو لمحہ لمحہ نگرانی کرنا ہوتی ہے، چاہے وہ بذات خود کتنی شریف ہی کیوں نہ ہوں، لیکن باقی تو شریف نہیں ہوتے۔ لڑکی نے مسکرا کر حسن فیروز کی جانب دیکھا اور وہ کہنے لگی، آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی جناب۔ میرا مطلب ہے کہ کچھ کمزوریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا اظہار بھی ممکن نہیں ہوتا۔ کیا سمجھیں آپ؟ کاش کہ میں سمجھ سکتی، لڑکی نے کہا۔ گویا آپ کے دل میں میری بات کو سمجھ لینے کی حسرت ہے۔ پتہ نہیں، ویسے آپ واقعی بڑی الجھی ہوئی گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے مس، پتہ نہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، حالانکہ میں آپ کے نام سے واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن انسان کی ہر خواہش تو پوری نہیں ہوتی۔ بھلا اس میں خواہش نہ پوری ہونے کا کیا سوال ہے؟ میرا نام تسنیم ثانی ہے۔ تسنیم ثانی؟ اچھا، ویسے دونوں نام کافی خوبصورت ہیں۔ تسنیم بھی بہت اچھا اور ثانی بھی بہت اچھا۔ ثانی غالباً آپ کے والد صاحب کا نام ہوگا۔ معاف کیجیے گا اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی ہو تو۔ نہیں، نہ میری شادی ہوئی ہے اور نہ ہی یہ نام میرے والد صاحب کا ہے، یہ میرا اپنا ہی نام ہے۔ سبحان اللہ، بعض انسانوں کو قدرت کیا کچھ نہیں دے دیتی، مثلاً جیسے آپ کو یہ ہوش ربا حسن اور اس کے ساتھ یہ خوبصورت نام۔ کمال ہے۔ ویسے میں آپ کو اب بھی یہ بتا رہا ہوں کہ میں ایک شریف آدمی ہوں۔ اصل میں اگر ریحانہ کے ساتھ مجھے وقت دے دیا جاتا تو آپ یقین کریں کہ میں کسی دوسری جانب نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ لڑکی کی پیشانی پر ایک عجیب سی شکن پھیل گئی تھی۔ اس نے گردن ٹیڑھی کر کے شانے ہلائے اور پھر آہستہ سے بولی، اب ذرا مجھے موقع دیجیے کہ میں آپ کی کہی ہوئی باتیں سمجھ لوں، اس کے بعد آپ سے بات کروں گی۔ حالانکہ اصولی طور پر آپ کو سب سے پہلے میرا نام پوچھنا چاہیے تھا۔ نہیں، اب ہر جگہ اصل تو لاگو نہیں ہوتے، لیکن خیر آپ بھی کیا یاد کریں گے، بتا دیں اپنا نام۔ نہیں، ایسے نہیں، ہر چیز کی ایک اہمیت ہوتی ہے، ایک مقام ہوتا ہے۔ آپ دلچسپی اور لگن سے میرا نام پوچھیں گی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ تو پھر انتظار کر لیجئے گا کہ میری دلچسپی اور میری لگن جاگ اٹھے، لڑکی نے کہا، اور حسن فیروز منہ پھلاتے ہوئے دوسری جانب دیکھنے لگا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے لڑکی اس کی ان باتوں سے بور ہو گئی ہو۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ میں نے خاموشی اختیار کیے رکھی، لیکن ہمارے برابر بیٹھے ہوئے اس ماٹ سے بوڑھے آدمی نے کہا، اصل میں تم لوگ لفظوں کے استعمال سے بھی واقف نہیں ہو۔ کسی حسین لڑکی کو اگر پہلی بار جب اپنی جانب متوجہ کیا جاتا ہے تو جو انداز تم نے اختیار کیا ہے وہ بالکل غلط تھا۔ ہم جب بھی کبھی ایسی کوئی کوشش کرتے تو مجال ہے کہ لڑکی ہمارے لفظوں کے جال میں نہ جکڑ جائے۔ شاید تم اس بات پر یقین نہ کرو کہ میں نے اپنی زندگی میں 11 عشق کیے ہیں، کیا سمجھے؟ حسن فیروز چونک کر بوڑھے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا اور پھر اس نے کہا، چچا میاں، جو کھنڈرات میری نگاہوں کے سامنے ہیں انہیں دیکھ کر تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں نے جوتے مار مار کر آپ کی یہ حالت کر دی ہے۔ اما کبھی آئینے میں اپنا چوکھٹا دیکھا ہے؟ میرا خیال تھا کہ بوڑھا حسن فیروز کی بدتمیزی کا برا مان جائے گا،
لیکن بوڑھے کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ عزیزم، کتنی عمر ہوگی تمہارے خیال میں؟ 100 سے زیادہ ہی ہوگی، حسن فیروز بولا، اور بوڑھا پھر ہنس دیا۔ نہیں، میرا خیال ہے تم مجھے ذہنی طور پر نڈھال کرنے کی کوشش کر رہی ہو، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ زندگی کے 65 سال پورے کر چکا ہوں اور اب نئے سال کے سفر کا آغاز کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس عمر میں پہنچنے کے بعد کم از کم تم جیسے نوجوان تو بقول قمر جلالوی کے جھک جھک کر جوانی تلاش کر رہے ہوں گے۔ بڑے میاں بھی خاصے تیز ترار معلوم ہوتے تھے۔ میں ان کی گفتگو میں دلچسپی لے رہا تھا، اور مزے کی بات یہ تھی کہ وہ لڑکی بھی اپنے اوپر ہونے والا تبصرہ سن رہی تھی۔ ایک دو بار میں نے اس کے چہرے پر نگاہ بھی ڈالی اور مجھے یوں محسوس ہوا تھا کہ جیسے لڑکی ان دونوں کی باتوں میں دلچسپی لے رہی ہو، جبکہ اس کا بے خبر ساتھی زندگی کے نہ جانے کون سے رنگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں ان کی گفتگو سننے لگا۔ بات یہ ہے کہ جب میں جھک جھک کر جوانی تلاش کرنے کی عمر کو پہنچوں گا تو میرے ذہن میں نیکیاں گھر کر چکی ہوں گی۔ اپنے ذہن کو تمہاری طرح شیطان کی جھونپڑی نہیں بننے دوں گا میں۔ سنو میرے دوست، یہ سب کچھ تم نوجوانوں کی گندی سوچ ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ خوش نمائی، خوش رنگی، خوبصورتی یہ سب نیکیوں کا جز ہیں، اور اگر کوئی انسان حسن پسند ہو تو اسے برا نہیں کہا جا سکتا۔ یہ حسن اگر پھولوں میں مل جائے، حسین درختوں میں ملے، ڈوبتے سورج میں ملے، ابھرتے چاند میں ملے، لہلہاتی کونپلوں میں ملے، خوشگوار ہواؤں میں ملے، یا کسی حسین چہرے کے نقوش میں، بہرحال اگر اس کی جانب پاکیزہ نگاہوں سے دیکھا جائے تو صرف خدا کی قدرت کی ثناخوانی کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اور خدا کی قدرت کی ثناخوانی کسی نوجوان اور حسین لڑکی کے نقوش سے ہی کی جا سکتی ہے، اور اس وقت تو آپ کا مرکز نظر یہی بات تھی نا؟ نہیں، میرا مرکز نظر نہیں، بلکہ میں تمہارے مرکز نگاہ کو دیکھ رہا تھا، اس بوڑھے نے کہا۔ تو تکلیف کیا تھی آپ کو؟ حسن فیروز نے سوال کیا، اور بوڑھا مسکرانے لگا۔ پھر اس نے جیب سے ایک شیشی نکالی، نسوار جیسی شیشی۔ اس نے اس کا ڈھکن کھول کر اسے ناک سے لگایا اور لمبی لمبی سانسیں کھینچیں۔ ویسے ایک لمحے کے اندر اندر ایسی تیز اور نفیس خوشبو فضا میں پھیل گئی تھی جس سے بڑی فرحت کا احساس ہوتا تھا۔ حسن فیروز نے مسکراتے ہوئے کہا، غالباً اپنی قوتیں مجتمع کر رہے ہو تم بزرگ محترم۔ نہیں، یہ میری ایجاد ہے۔ صحیح معنوں میں دماغ کو تیز کرنے کے لیے ایک اعلیٰ ترین چیز ذرا دیکھو، بوڑھے نے کہا، اور اس کا ڈھکن اپنے ہاتھ میں رکھا اور شیشی حسن فیروز کی جانب بڑھا دی۔ حسن فیروز نے اسے سونگھ کر دیکھا، لیکن اس بار نہ جانے کیوں وہ خوشبو نہیں پھیلی تھی۔ حسن فیروز نے 2-3 بار گہری گہری سانسیں لیں اور اس کے بعد شیشی بوڑھے کو واپس کر دی اور عجیب سے لہجے میں بولا، لعنت ہے، نہ جانے کیا منحوس چیز ہے۔ بوڑھے نے شیشی کا ڈھکن بند کر کے جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، یہی بات ہوتی ہے اہل ذوق اور بد ذوقوں کی۔ حسن فیروز نے بوڑھے کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ نہ جانے وہ کیوں ایک دم خاموش سا ہو گیا تھا اور کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ لڑکی جبکہ دلچسپی سے ان لوگوں کی گفتگو سن رہی تھی، غالباً اس بات کی منتظر تھی کہ بات آگے بڑھائی جائے۔ میں بھی اس کی دلچسپی پر غور کر رہا تھا۔ براہ راست کوئی اس سے مخاطب نہیں تھا، لیکن گفتگو کا موضوع وہی تھی۔ حسن فیروز کی اچانک خاموشی میرے لیے ذرا سی حیران کن تھی۔ میں نے اس کی جانب دیکھا، لیکن اسے چھیڑنا میرے لیے مناسب نہیں تھا۔ کچھ لمحے گزر گئے اور اس کے بعد لڑکی نے جھک کر اپنے بوڑھے ساتھی سے کچھ کہا اور وہ چونک کر سیدھا ہو گیا۔ ہمسفر بوڑھے نے ایک بار پھر حسن فیروز کو مخاطب کیا، یوں لگتا ہے جیسے تمہارے ذوق لطیف کو تالا لگ گیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لڑکی میرے لیے کوئی بہت بڑی حیثیت رکھتی ہے تو اس تصور کو میں اپنے ذہن سے نکال پھینکوں گا۔ اس طرح حسن فیروز نے جیب سے اپنا پرس نکال کر آگے پھینک دیا اور میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ ان الفاظ کو ادا کرتے ہوئے حسن فیروز کی زبان میں ایک ہلکی سی لڑکھڑاہٹ بھی محسوس ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں میری چھٹی حس مجھے کچھ احساس دلانے لگی۔ اس احساس کو میں کوئی نام نہیں دے سکا تھا، لیکن
حسن فیروز کے چہرے کے بدلتے ہوئے نقوش اور اس کی زبان کی لڑکھڑاہٹ مجھے یہ احساس دلا رہی تھی کہ کوئی بات ہوئی ہے، اور پھر یہ پرس کا پھینک دینا، اس میں تو بہت کچھ تھا۔ بوڑھے نے بھی حیرت سے اسے دیکھا۔ پرس لڑکی کے پاؤں سے تھوڑے فاصلے پر گرا تھا۔ لڑکی نے اسے اٹھایا اور عجیب سی نگاہوں سے ہم دونوں کو دیکھا، اور پھر پرس میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، میرا خیال ہے آپ کے ساتھی کافی جذباتی ہو گئے ہیں۔ نہیں محترمہ، آپ کو اندازہ نہیں، میری تو پھوکڑی میں کھوڑا ہے، میں کوئی عقل مند آدمی نہیں ہوں، لیکن یہ بابا جی، کہہ لو دل کے چھالے پھوڑ لو۔ حالانکہ سچی بات تو یہ ہے کہ آج بھی جوانی کی یادیں میرے ذہن میں پوشیدہ ہیں، اور اگر میں تم سے اس کا تذکرہ کروں تو شاید تم یقین نہ کرو۔ کیا کرتے رہے ہو تم چچا میاں؟ حسن فیروز اس طرح آنکھیں کھول رہا تھا جیسے پلکیں جھکتی جا رہی ہوں۔ ایک نام تھا، ایک زندگی تھی میری، فوج میں ملازم تھا، اور تمہیں اپنا عہدہ کیا بتاؤں، اصل میں فوج میں عہدے نہیں جذبے ہوتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ دوسری جنگ میں میری جنگ اپنے لیے نہیں تھی، اپنے وطن کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ صرف ایک کاروباری جنگ تھی۔ میں نے دوسری جنگ میں جو کارنامے سر انجام دیے ہیں، ایک فوجی کی حیثیت سے میں ان پر فخر کر سکتا ہوں، لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کاش وہ جنگ میں نے اب لڑی ہوتی اپنے وطن کے لیے۔ لیکن میں جنگ لڑ رہا ہوں اپنے وطن کے لیے، اور میں جانتا ہوں کہ جنگ عظیم میں تم نے مجھ سے بہتر کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا ہوگا۔ کیا مطلب؟ تم فوج میں ہو؟ بوڑھے نے چونک کر پوچھا۔ حسن فیروز نے کہا، بالکل ہوں، اور 2 کرنلوں سے میری جنگ ہے، کرنل ہمایوں، کرنل جہانگیر۔ دوسری جنگ عظیم میں ایسے خطرناک کرنل تم نے نہیں دیکھے ہوں گے، کیا سمجھے؟ لیکن میں ابھی ایک جنگ کر رہا ہوں، میری جنگ جاری ہے۔ ایک کرنل جہانگیر ہے جو کسی بیٹے کا باپ ہے، لیکن ایک عورت کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے، اور وہ تینوں بیٹیاں اسے اپنی لگتی ہیں، کیا سمجھے؟ اور میں تنہا مقابلہ کر رہا ہوں۔ دوسرے کرنل ہمایوں ہیں، جن کی پالیسی ابھی تک واضح نہیں ہو سکی کہ اتحادیوں میں شامل ہیں یا ہٹلر کے ساتھ، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آخرکار فتح میری ہوگی۔ سمجھ رہے ہو نا آپ لوگ؟ فتح میری ہوگی۔ حسن فیروز کا انداز تقریر کرنے جیسا ہو گیا تھا، اور مجھے یوں لگا جیسے وہ آپے سے باہر ہو رہا ہے۔ ویسے تو وہ ایک عجیب و غریب نوجوان تھا، لیکن کسی ایسے مقام پر سفر کے دوران ٹرین میں وہ اس قسم کی حرکات شروع کر دے گا، میں نے اس کا اندازہ کبھی نہیں کیا تھا۔ حسن فیروز یہ تقریر کرنے کے بعد خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ لڑکی بھی خاموش ہو گئی تھی، اور اب اس کے چہرے پر کسی قدر عجیب سے نقوش تھے، جیسے وہ حسن فیروز کی ان حرکتوں سے خوف زدہ ہو گئی ہو۔ ہر لڑکی بہرحال بدنامی سے ڈرتی ہے، تھوڑی سی دلچسپی اپنی جگہ، لیکن اب اس طرح بھی نہیں کہ حسن فیروز اس طرح کے کام شروع کر دے۔ کیا ہو رہا ہے تمہیں حسن؟ کیا بات ہے؟ لیکن واقعی مجھے یہی لگا تھا جیسے حسن تھوڑی دیر کے لیے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا ہو، اور ایک لمحے کے اندر اندر میرے ذہن میں ایک عجیب سی کیفیت نے سر ابھارا۔ وہ شیشی جو بوڑھے کی جیب سے نکلی تھی اور حسن فیروز کے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی واپس بوڑھے کی جیب میں پہنچ چکی تھی، یقینی طور پر کسی اہمیت کی حامل تھی، اور اس نے حسن فیروز کی یہ کیفیت کر دی تھی۔ اس کے بعد میں نے حسن فیروز کو اونگتے ہوئے ہی پایا تھا۔ بہرحال بوڑھا شکل و صورت سے کوئی غلط آدمی معلوم نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ حرکت ذرا قابل غور تھی۔ مجھے اس پر خصوصی طور پر نگاہ رکھنی تھی۔ حسن فیروز کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا، جاگ رہا تھا لیکن کوئی گفتگو نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اسے کئی بار مخاطب کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے صحیح طور پر میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ چنانچہ میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی، لیکن بہرحال بوڑھے کی جیب کو میں نے نگاہ میں رکھا تھا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے موقع مل ہی گیا۔ بوڑھا غالباً واش روم میں جانے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا تھا، اور میرے قریب سے اس طرح گزرا تھا کہ اس کے کوٹ کی جیب میرے چہرے سے ٹکرائی تھی۔ میں نے اس طرح اپنے چہرے کو پیچھے ہٹایا اور اس کے کوٹ کی جیب کو سرکایا، جیسے صرف اپنے چہرے کو اس کے لباس سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا
کہ میں اتنی عمدگی سے ہاتھ کی صفائی دکھا سکتا ہوں۔ میں نے وہ شیشی بوڑھے کی جیب سے پار کر دی تھی، جو بہت چھوٹی سی شیشی تھی، اور یقینی طور پر بوڑھے کو اس کا احساس بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے احتیاط سے وہ شیشی اپنے موزے میں منتقل کر لی، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بوڑھے کو اس کی گمشدگی کا احساس ہو جائے۔ اس کے بعد میں خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ البتہ حسن فیروز کی طرف سے مجھے ہلکی سی تشویش بھی ہو رہی تھی۔ لڑکی نے کئی بار نگاہیں اٹھا کر ہمیں دیکھا، لیکن اب ہم اس کی جانب متوجہ نہیں تھے۔ چنانچہ وہ خود بھی ایک رسالہ کھول کر بیٹھ گئی اور اس کی پوری توجہ رسالے کی جانب مبذول ہو گئی، جبکہ بوڑھا تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد میں اپنی جگہ سے اٹھا اور واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ واش روم کا دروازہ اندر سے بند کرنے کے بعد میں نے وہ شیشی نکالی اور اس کے بعد میرے شبہے کی تصدیق ہو گئی۔ شیشے میں ڈبل ڈھکن لگا ہوا تھا، یعنی وہ 2 حصوں میں تقسیم تھی اور اس کے دونوں سمت کارک لگے ہوئے تھے۔ میں نے یہ کوشش تو نہیں کی کہ اسے کھول کر دیکھوں، کیونکہ وہ خوشبو میں نے بھی محسوس کی تھی جو شیشی کا ایک سرا کھولنے سے پھیل گئی تھی، اور اس کے بعد دوسرے سرے کی تباہ کاری بھی دیکھی تھی جس نے حسن فیروز جیسے آدمی کی زبان بند کر دی تھی۔ لیکن شیشی کو میں نے دوبارہ موزے میں رکھ لیا۔ بہرحال نایاب چیز ہے، اس کا اندازہ مجھے ضرور ہو گیا تھا کہ بوڑھا کوئی شے ہے، اور یقینی طور پر اس نے حسن فیروز کو زک دینے کے لیے شیشی اسے سونگھائی ہو۔ میں واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ بوڑھا بھی اطمینان سے بیٹھ چکا تھا۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے خود ہی مجھ سے کہا، تمہارا ساتھی بالکل خاموش ہو گیا ہے۔ جی ہاں، اس کے بولنے کا وقت مقرر ہے۔ میں نے کلائی پر بندی گھڑی دیکھ کر کہا۔ کیا مطلب؟ دن میں ہر 3 گھنٹے کے بعد یہ بولتا ہے اور باقی 3 گھنٹے خاموشی سے گزارتا ہے۔ دونوں ہی کھسکے ہوئے ہو؟ بوڑھے نے مدھم لہجے میں یہ بات کہی، لیکن میں نے اس کے الفاظ سن لیے تھے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ میں نے اسے اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، اور پھر وقت گزرتا رہا۔ بوڑھے کو غالباً شیشی کا خیال بھی نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ ہماری منزل آ گئی اور ہم نظام آباد پہنچ گئے، جو ایک انتہائی خوبصورت اسٹیشن تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ بوڑھا ٹرین میں ہی بیٹھا رہا ہے، کہ گویا وہ آگے جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ لڑکی اور اس کا ساتھی بوڑھا بھی ٹرین میں بیٹھے رہے تھے۔ نظام آباد کے ریلوے اسٹیشن پر ہمارے علاوہ بھی بہت سے افراد اترے تھے۔ حسن فیروز اب بھی اتنا ہی خاموش تھا، بس ایک عجیب سی کیفیت اس پر طاری ہو گئی تھی۔ بظاہر اس کے وجود میں اضمحلال نہیں تھا، لیکن بس اس کی زبان سے وہ تیز تراری رخصت ہو گئی تھی۔ لیکن وہ عجیب شے میرے پاس موجود تھی جس نے اس کی یہ کیفیت کی تھی۔ ہم پلیٹ فارم پر اترے ہی تھے کہ 3-4 افراد ہمارے پاس پہنچ گئے۔ بہترین لباسوں میں ملبوس شاندار شخصیتوں کے مالک۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا، معاف کیجئے گا جناب، کیا آپ دونوں حسن فیروز اور گل مراد ہیں؟ جی، آپ کون؟ میں نے پوچھا۔ خانم میمونہ شاہ کے خادم ہیں۔ آپ کی آمد کی ہمیں اطلاع مل چکی ہے۔ خانم نے ہمیں آپ کے استقبال کے لیے بھیجا ہے۔ براہ کرم تشریف لائیے۔ ان چاروں میں سے 2 نے پر احترام انداز میں ہمارے سوٹ کیس اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے، حالانکہ ہمیں پہلے سے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، لیکن ممکن ہے ایسا ہی ہو، اور پھر ویسے بھی اگر کوئی ہنگامہ شروع ہونا ہے تو ہو جانا چاہیے۔ حسن فیروز بھی خاموشی سے ہمارے ساتھ چل پڑا تھا۔ ریلوے اسٹیشن کو ہی دیکھ کر ایک لمحے کے اندر یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ نظام آباد اور اگر کچھ نہیں تو کم از کم ایک خوبصورت شہر ضرور ہے۔ لوگ بے شک درمیانے درجے کے نظر آ رہے ہیں، لیکن باہر آنے کے بعد اس بات کا پورا یقین ہو گیا تھا کہ نظام آباد کی ترتیب بے مثال ہے۔ ایک شاندار کار کھڑی ہوئی تھی اور اس کے برابر ہی ایک جیپ تھی۔ کار کا ڈرائیور مستعد کھڑا تھا۔ کھلی چھت والی کار تھی جو موسم کی مناسبت سے بہت شاندار لگ رہی تھی۔ ہمارے ساتھ آنے والوں میں سے ایک نے فوری طور پر پچھلا دروازہ کھولا اور پورا دب لہجے میں بولا، براہ کرم تشریف رکھیے۔ حسن فیروز نے 2-3 بار گردن جھٹکی اور مجھے ایک لمحے کے اندر اندر یہ محسوس ہوا جیسے وہ اپنی اصل کیفیت میں واپس آ گیا ہو۔ ویسے کھویا ہوا وہ بالکل نہیں تھا، بس زبان پر خاموشی کی مہر لگ گئی تھی۔ پھر ہم دونوں بیٹھ گئے
اور ان میں سے ایک شخص ڈرائیور کے برابر جا بیٹھا۔ ہمارے سوٹ کیس جیپ میں رکھ دیے گئے۔ باقی 3 افراد جیپ کی جانب بڑھ گئے تھے اور پھر کار سٹارٹ ہو کر چل پڑی۔ ہمیں ایسا VIP استقبالیہ ملے گا اس کا ہمیں خود اندازہ نہیں تھا۔ بہرحال سڑک کے دونوں جانب سبززار سجے ہوئے تھے، حسین ترین عمارتیں۔ تعجب کی بات تھی، اپنے ہی ملک میں بعض جگہیں ایسی تھیں جن کی اصل حیثیت نگاہوں کے سامنے یا علم میں نہیں آئی تھیں۔ خوبصورت عمارتیں اور حسین سبززار اور کار جن جن سڑکوں پر سے گزری تھی، میں نے ان کے کنارے درختوں کی یکساں قطاریں دیکھیں۔ پھر غالباً ہم شہر سے باہر جانے والی سڑک کی جانب مڑ گئے۔ یہاں بھی حسین و جمیل ہریالی لہلہا رہی تھی۔ میرے ذہن میں ایک اور خیال بھی تھا، چونکہ کرنل ہمایون کی طرف سے ہمیں اس استقبال کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں تھی، اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ استقبال کرنے والوں نے جس پرادب انداز میں ہمارا استقبال کیا ہے، بعد میں ہمیں کپڑوں سے بے نیاز کر کے ہماری ٹھکائی کر دیں۔ اس کے امکانات ہو سکتے تھے، لیکن کرنل یس نے کہا تھا کہ خانم کے پاس پہنچنے کے بعد ہی ہمیں صورتحال کا اندازہ ہوگا۔ یہاں کم از کم یہ احساس ضرور ہو رہا تھا کہ یہ اگر واقعی خانم کے آدمی ہیں تو خانم ہماری آمد کو پوشیدہ نہیں رکھنا چاہتی، لیکن خانم میمونہ شاہ کا ہمیں بلانے کا مقصد کیا ہے، یہ تو معلوم ہی کرنا ہوگا۔ پھر ان سرسبز و شاداب علاقوں سے گزرنے کے بعد کار جس عمارت کے عظیم الشان گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی، اس کے طرز تعمیر کے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے قدیم رجواڑوں کی کوئی عمارت ہو۔ باہر کا انداز فصیلوں جیسا ہی تھا، جبکہ عمارت کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی قدیم عمارت ہوگی۔ عظیم الشان گیٹ سے اندر داخل ہونے کے بعد ایک وسیع و عریض لان کے درمیان سے خاصا فاصلہ طے کرنا پڑا تھا۔ عمارت کے چاروں طرف درختوں کے جھنڈ لہلہا رہے تھے، سفید پتھروں کی روش بنائی گئی تھی اور سامنے ایک وسیع و عریض پورچ تھا۔ یہاں بھی کچھ افراد مستعد کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر عقبی سمت کے دونوں دروازے کھولے اور پھر ہماری رہنمائی کرتے ہوئے ہمیں ایک بغلی حصے میں لے گئے جہاں حسین و جمیل عمارت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ 5 سیڑھیاں گول دائرے کی شکل کی بنی ہوئی تھیں اور اس گول دائرے نما سیڑھیوں سے گزر کر ہمیں اس دروازے تک پہنچا دیا گیا جو ہمارے لیے مخصوص کر دیے گئے تھے۔ ہمارے ساتھ آنے والوں میں سے وہ شخص جو کار میں ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، غالباً وہ ہمارا ویلکمنگ آفیسر تھا۔ اس نے کہا، 2 کمرے مخصوص کر دیے گئے ہیں، لیکن دونوں کمروں میں 2 بستر ڈال دیے گئے ہیں تاکہ اگر آپ دونوں حضرات ایک ہی کمرے میں رہنا پسند کریں تو آپ کو کوئی دقت نہ ہو۔ بے حد شکریہ، ویسے ہم ایک ہی کمرہ پسند کریں گے، میں نے کہا۔ البتہ دوسرے کمرے کو ہمارے لیے مخصوص رہنے دیا جائے، ہو سکتا ہے ہمارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے اور پھر ہم الگ الگ کمروں میں رہنا پسند کریں، حسن فیروز نے کہا، اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، گویا وہ اپنی اصل اوقات میں واپس آ گیا تھا۔ بہرحال کمرہ بھی اپنے طور پر بہت شاندار فرنیچر سے آراستہ تھا۔ ہمارے سوٹ کیس بھی ایک کمرے میں پہنچا دیے گئے اور پھر 2 ملازم قسم کے لوگ ہمارے سامان کو نکال کر الماریوں میں سجانے لگے اور حسن فیروز اس وسیع و عریض کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ دونوں ملازموں نے اپنا کام کر دیا اور پرادب انداز میں کچھ کہے بغیر باہر چلے گئے۔ حسن فیروز نے کہا، غور کر رہے ہو؟ جی چیف، اور آپ کی رائے کا منتظر ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فی الحال اس عمارت کے بارے میں اپنی رائے دینے کے بجائے کرنل ہمایون کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ارشاد، میں نے کہا۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ میرے دادا جان ہیں اور میرے باپ کے بھی باپ ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس میں کرنل ہمایون کی شخصیت بہت نمایاں حیثیت کی حامل تھی، لیکن اس کے بعد کرنل ہمایون نے جو یہ سب کچھ اپنایا ہے، در حقیقت اس نے مجھے شدید حیران کر دیا ہے اور میں بڑی عجیب و غریب کیفیتوں کا شکار ہو جاتا ہوں۔ ویسے تو بہت سی باتیں سامنے آتی ہیں، مثلاً یہ کہ کرنل ہمایون نے عمر کے اس حصے میں یہ سارے کھڑا کیوں پھیلائے ہوئے ہیں؟ عمر کی یہ منزل تو سکون سے جینے کے لیے ہوتی ہے، انہوں نے کیسی کیسی جگہوں تک اپنے ہاتھ پھیلا رکھے ہیں۔
کیا تمہیں حیرت نہیں ہوتی گل مراد؟ میری بات نہ کرو، میں نے در حقیقت بہت مختصر دنیا دیکھی ہے۔ زندگی کے بہت سے روپ میری نگاہوں سے اوجھل تھے۔ نہ جانے زندگی میں کون سا کام کر ڈالا جو اللہ کو پسند آ گیا اور اس نے مجھے تم لوگوں تک پہنچا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر دادا جان کے بارے میں سوچا جائے تو وہ ایسی بے مثال شخصیتوں کے مالک ہیں جس پر جتنا بھی ناز کیا جائے کم ہے۔ وہ اس عمر میں وہ کر رہے ہیں جو بڑے بڑے لوگوں نے ساری عمر میں نہ کیا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے جو زندگی گزاری ہے وہ بے مثال ہے۔ اگر وہ گوشہ نشینی اختیار کر لیتے تو دو ہی صورتیں تھیں اس کی، دنیا سے ان کے رابطے ختم ہو جاتے اور وہ کسی بات سے دلچسپی نہ رکھتے۔ لیکن انہوں نے دنیا داری بھی رکھی، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں حسن فیروز، یقین کرو وہ اپنی نوعیت کی منفرد چیز ہے۔ ان کے کچھ مقاصد ہیں جو یقینی طور پر آہستہ آہستہ ہی ہمارے سامنے آتے رہیں گے۔ کتنی شاندار جگہ ہے یہ، لوگ اس انداز میں بھی زندگی گزارتے ہیں۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ خانم میمونہ شاہ نے اپنا ایک تاثر قائم کر لیا ہے۔ اس سے پہلے تو ہم چنار پور کے بارے میں سوچ رہے تھے، لیکن کہاں چنار پور اور کہاں یہ عالیشان قلعہ نما حویلی۔ دیکھو ابھی کیا کیا اسرار سامنے آتے ہیں۔ اندازہ یہ ہو رہا ہے جیسے یہ حویلی کا مہمان خانہ ہو اور ہم اس میں ایک معزز مہمان۔ ہاں بلا شبہ، میں نے کہا، مگر یہ پتہ نہیں چلا کہ خانم میمونہ شاہ کا پرابلم کیا ہے۔ بات آہستہ آہستہ ہی پتہ چلے گی، میں نے کہا، اور حسن فیروز پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا تھا۔